سن لو ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ ان نصر اللہ قریب. تو انہاں فرمایا اللہ پاک نے سن لو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. یہ قرآن پاک بھی آیت کریمہ کی ہے. اس کے مطابق مولانا روم نے ایک حکایت لکھی اور اس کا عنوان ایک پتہ ہے. جناب فرمانے نے ایک آدمی بڑا دلیر کے پہلوان کے انہوں یہ شوق ہوئے کہ میرے جسم کے اتنے شیر کے نشان بنا دیتے جان. انہیں آخر کہ وہ بنوان والے کو گیا، انہیں آخر کہ میرے تو آپ جاتے شیر کے نشان بنا تاکہ جس وقت میں میدانے کشتی کے وجہ نکلا تو میرے مقابل دیتے روح تاری ہو جائے. وہ جڑا شیر کا نشان بنتا ہے وہ سوئی نال بنتا ہے. اس کے کوئی رنگ کا نظام ہے، وہ سوئی چلاتا جاتا ہے کہ وہ جی شے بناوے نہ وہ ادو بنتا جاتا ہے. انہیں جس وقت وہ سوئی کے جسم کے اتنے رکھی کے شیر بنا لگ پیا، اس نے آخر یار یہ تو بڑی تکلیف ہوتی پی ہے، تو کی کروں میں. انہیں آخر میں شیر کی کوشش بنا لگا. اس نے آخیا کہ یہ تو چھٹ دے کہ کوئی اور شے بنا. پھر اس نے کٹ بنانا شروع کیا. میں قصہ مختصر کرنا. خیر جہاں ادھر بنا لگے وہ آخری یار کی تو تکلیف بڑی ہوتی ہے، چھٹ دے تو کوئی اور بنا دے. اخیر انہیں آخر کہ میں شیر کا پیٹ بنا لگا. وہ پیٹ بنا لگے تو وہ اسے بول پیا شیر بنا والا جہاں سی. انہیں آخیا بھی کوئی اس طرح کا شیر کا اللہ پاک نے بنایا ہی نہیں کہ جن کا سر بھی نہ ہوئے، کن بھی نہ ہو، پوشل بھی نہ ہوئے، لتاں بھی نہ ہو، پیٹ بھی نہ ہوئے. جس طرح کا شیر کوئی وجود نہیں آیا. تو شیر بننا بھی چاہنا ہے تو شیر کی شکل بھی بنوانا چاہنا ہے تو میدان عمل دے جڑا شیر ہے نا اس کے واسطے تو بننے واسطے بڑی تکلیفاں کی ضرورت ہے. تو عارف روم فرماتے ہیں اے برادر صبر کن پر درد نیش، کہ اے میرے دوست بھائی سوئی دے درد دیتے صبر کر. تالہی المیش نفسی کبر خیش، تاکہ اپنے بے دین نفس سے ڈاک دے کولو بچ جا. مانے نے کہ تو سوئی دی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو اے جڑا جہان رنگ و بو ہے اس دے وچ اللہ دی ذات پاک نے جڑا تیرے سر دے تے نیابت کا تاج رکھیا ہوا ہے، احسن الخالقین تیری تخلیق کے اتنے اللہ پاک نے فرمایا ہے، فضل کیتا ہے. تو اس میدان دے وچ جڑا تو شیر بننا چاہنا ہے تو حالت تیری یہ ہے کہ تو سوئی دی تکلیف نو بھی برداشت نہیں کرتا تو خواہشات نفسانی کے جنگاں کے کون کو قدم چکے گا. ان دی تو چھٹن واسطے بڑی تکلیف ہوندی ہے. بیٹا ہے، اولاد ہے انسان دی، بھائی ہیں، دوست ہیں، سجن ہیں، شہرت ہے، عزت ہے، مال و دولت ہے، اور ہر شے انسان کے دل میں چپڑی ہوئی ہے. تو امتحان کا دے جس وقت آتا ہے تو اللہ کی ذات پاک کبھی اس کو عزت کے نال سرفراز فرماتا ہے، کبھی اس کو ذلت کی طرف لے جاتا ہے، کبھی اس کو مالدار بنا دیتا ہے، کبھی اس کو مفلس کر دیتا ہے، کبھی اس کو عذاب دے دولت کے نال نوازتا ہے اور کبھی پھر اس دولت کو لے لیتا ہے. تو یہ تمام چیزاں امتحان کا دے وچ آندیاں نے جنہاں دا تعلق خواہشات نفسانی کے نال ہے. اور ہر شے نو جس وقت انسان چھڈتا ہے تو وہ آتی ہے تو خوشی لے کے آتی ہے، جاتی ہے تو پھر وہ
تکلیف دیتے جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر بے دین نفس کے ڈھنگ دے کولوں تو کیویں نجات پاوے گا؟ تینوں تے اللہ پاک دے حکم دے ایک حکم دے تے اعتراض ہوے گا کہ آ کیوں ہویا ہے، آ کیوں ہویا ہے، آ کیوں ہویا ہے، آ کیوں ہویا ہے؟ تے تو پیدا کیتا کیا ہے اس کو منن دے واسطے، تے مطالبہ ہے کہ جو میں آکھاں وہ ہوئے، اے ہو نہیں سکتا۔ وہ فرماتا ہے کہ تینوں سارے میں بنایا اپنے حکم سے منن، تو اطاعت خدا بندی کی طرف جس وقت تسی میرے فرمان کی طرف آؤ گے، اور جملہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی مبارکہ اور سیرت جڑی ہے وہ صرف ہی ہے کہ میرے راہ دے وچ اگر تساں ٹرنا ہے تے اوویں ٹرو جی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چلے نے اور جملہ انبیاء علیہ حضرت سلمان علیہ رحمت کی ایک ربائی ہے، اس کو ذہن چ رکھو گے تے پھر سمجھ آ جائے گی اس کا۔ جناب فرماتے ہیں در مسلک عشق جز نکورا نہ پوشاند، مسلک آتے ہیں جتھے جانوراں کو ذبح کیتا جاتا ہے، گجر خانہ قربان گاہ، تو فرماتے ہیں کہ عشق کی قربان گاہ دے وچ چنگیاں تو سوا کسی کو قربان نہیں کیتا جاتا۔ چنگے تو مراد یہ نہیں بھی مالدار ہوئے، دولت مند ہوئے، حسین صورت شکل والا ہوئے، ایتھے چنگے تو مراد ہوئے کہ جن کا تعلق اپنے محبوب حقیقی دے نال بے مثل و بے مثال ہو، جہاں سرے تسلیم خم کرتا ہے اور ہمہ وقت اپنے مالک کی اطاعت اور فرما برداری کے واسطے رہتا ہے، یعنی وہ اپنی نفی کرتا ہے، اپنے محبوب کا اس بات کرتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ عشق کی قربان گاہ کے وچ سماج چنگیاں تو کسی نو قربان نہیں کیتا جاتا، قربانی کوئی بھی قبول ہوتی ہے، بریاں عادتیں رکھن والے تے کمزوراں نو قربان نہیں کرتے، اتنے جنہوں بھی قربان کیتا گیا ہے وہ سراپا حسن ہی حسن ہوتا ہے، ان کا ظاہر بھی حسن ہے، ان کا باطن بھی حسن ہے۔ تو عاشق سادگی دے کشتن مگریز فرماتے ہیں اگر تو دعوت کرنا ہے کہ میں اللہ کی ذات پاک کا محبہ اور اس کے نال میں بے مثل ایمان رکھنا اور عاشق ہاں، تو فرماتے ہیں پھر کوئی گریچن تو سر دین تو گریز نہ کر، مردار موت حرام کے اورا نہ پچھانت، لیکن جنہوں اس مسلک دے اس قربان گاہ دے قربان نہیں نہ کیتا جاندہ وہ مردار ہو جاتا۔ ایتھے مرن کی ہے، ایتھے مرن حیاتی ہے، ایتھے مرن تو جیڑا ایتھے مرے گا وہی زندہ ہوئے، وہی زندہ ہوئے گا، اس کو حیاتی ملتی ہے، اس کو کی ملتی ہے؟ آج میں حافظ شیرازی نے فرمایا ہرگز نہ میر ادام کے دل زندہ شد بائش سب دست پر جدید آئے عالم دوام مادر وفات تربت مادر غمی مجو در سینہ ہائے مردم عارف مزارے ماں۔ جی اے برادر گال کھان کا کھان کرو ہے کہ رہی گا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سخر اللہ حافظ سماوات۔ تو اقبال علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا
کسے کو پر خودی زد لائے لارا، جس انسان نے کلمہ شریف دے معنی نو سمجھا اور اپنے نفی کر دے، کسے کو پر خودی زد لائے لارا، یہ خاکے بولتا دو یامن نکارا، میں پھر اس مٹی دی وچوں نئی شے پیدا ہوندی دیکھی ہے۔ جی بدے از دست دا مانے ترین مرد، اگر کوئی اس طرح دا انسان دے کو ملے کہ جڑا وجود دی قائد دے کولو بے نیاز ہوئے اور خواہشات دا غلام نہ ہوئے، خواہشات ہستیاں غلام نہ ہوں، بدے از دست دا مانے ترین مرد کہ دیدن در کا مندش بیرو مارا، میں کہ اس دے قائد دے وچ چاند اور سورج نو ویکھیا، چاند اور سورج نو ویکھیا ہے، یہ عرف روم نے ذکر کیتا ہے، اور یہ قرآن پاک دی آیات کریمہ دا ہی ترجمہ ہے جس نو آپ نے ذکر کیتا ہے، اور اصحاب کہف بھی آپ نے مثال دی ہے۔ جی ہر کے ملتان ہر سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ وہی جس نے مسخر کر دیتا ہے تمہارے واسطے سمندر کو تاکہ رواں رکھے اس کی کشتیاں اس کے حکم کے نال، اور وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تسی بہری تجارت تلاش کرو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس کا شکر ادا کرو کہ سمندر کے وچ کشتیاں دی روانی اور کشتیاں کا چلنا، جہازاں کا چلنا سارے مال تجارت کو اگے پیچھے گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میری وہ ذات ہے کہ میں سمندر کے وچ کشتیاں چلا کے تواڈے واسطے تمہیں مسخر کر دیتا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے مسخر کرتا ہے تواڈے واسطے جو کچھ آسماناں دے وچ ہے، جو کچھ زمین دے وچ، سب دا سب اپنے حکم دے نال اللہ پاک نے تیرے واسطے مسخر کر دیتا ہے، تینوں اپنی نیابت دا حق ادا کرنے واسطے دیتا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑا کچھ میں ذکر کا کرنا یہ ہے نہیں کہ کرنا جو سنو کہ چلے جاؤ، فرمایا کہ اس کے نظام کے وچ نشانیاں نے اس قوم دے وچ جڑا غور و فکر کرتے ہیں، جڑا غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھو دو چیزاں ہیں، ایک ہے ذکر، ایک ہے فکر۔ ذکر کا تعلق انسان کی زبان کے نال ہے، جڑا اسی اپنی زبان کے نال عبادت کرتے ہیں، اس کو ذکر۔ ایک ہے فکر، فکر کا تعلق انسان کے قلب کے نال ہے، انسان کے دل کے نال ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کی ذات پاک نے اپنی محبت کا نور عطا فرمایا ہے، انہوں کا جسم بھی اس کی عبادت میں مصروف ہے، انہوں کا دل بھی اس کی عبادت میں مصروف ہے، اور وہ جڑا فکر ہے انہوں کا اس میں ہی ذکر آخیا گیا ہے۔ انہوں کے دل کا جڑا فکر اور سوچ اور بچار ہے وہ کی ہے، وہ فکر ہے، اور وہ فکر بھی عبادت ہے، وہ فکر بھی عبادت ہے۔ جڑا ایک لحظہ بھی اپنے محبوب تو ادھر ادھر نہیں ہوتا، وہ دل کا فکر ہے، زبان کا ذکر ہے، یعنی انہوں کا جسم بھی اور انہوں کا قلب بھی ہما وقت اپنے خیال محبوب دے وچ رہتا ہے۔ اس کو علاوہ انہوں کا اور کوئی خیال جسم انہوں کا بے شک مصروف عمل رہتا ہے، اس کا تعلق کاروبار حیات کے نال ہے، لیکن انہوں کا قدم بھی غافل ہے، ہما وقت اللہ کی ذات پاک کی محبت
کائنات کی کوئی چیز بھی تسی